بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ المختصر کا 21واں سبق ہے۔ پچھلے سبق میں ہم نے مورد حمد اور مورد شکر اور ان کے متعلقات اور ان کے مفہوموں کے درمیان نسبت بات کی تھی، اور پھر شکر اور حمد کے درمیان ایک اور توجیہ بیان کرتے ہوئے ہم نے یہ کہا تھا کہ شکر کا اعلیٰ ترین درجہ ہے، اسی لیے حمد کو مقام حمد میں رکھا جاتا ہے، شکر کو نہیں استعمال کیا جاتا۔ چند باتیں اور اس حوالے سے ذہن نشین رکھنا ضروری ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ گو کہ یہ جملہ اسمیہ ہے، اس میں ثبوت، دوام اور استمرار پایا جاتا ہے، لیکن جملہ ہے اور الحمد مبتدا ہے، للہ اس کی خبر ہے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ الحمد مصدر ہے، اور مصدر میں اصل تو ان کا منصوب ہونا ہوتا ہے، تو اصل میں اصول میں یہ منصوب ہے۔ اس کے دو صورتیں ہیں نحویوں کے نزدیک اس کے منصوب ہونے کی۔ ایک تو یہ مفعول مطلق کی بنا پر ہو، اور ان سے پہلے وجوب جو ہے وہ وجوباً فعل محذوف ہوتا ہے جو ان کو نصب دیتا ہے۔ تو یہاں پر پہلے نحمد محذوف ہے، اصل عبارت ہے نحمد للہ حمدا، تو پھر اس کو حذف کر دیا، اس کو قائم مقام بنا دیا۔ بعض کے نزدیک یہ مفعول مطلق نہیں ہے بلکہ مفعول بہ ہونے کی وجہ سے منصوب ہے، لیکن یہ توجیہ زیادہ مناسب نہیں ہے، اسی لیے جو ہے وہ قاضی بغدادی رحمہ اللہ نے بھی اس کو مفعول مطلق ہی بنایا ہے۔ شارح رحمہ اللہ نے جملہ فعلیہ استعمال کیا تھا، اس لیے کہ اس میں تجدد اور دوام و استمرار سب ہی پایا جاتا تھا، اور حدوث بھی ان کا مقصود تھا، لیکن ماتن نے الحمدللہ استعمال کیا کہ قرآن مجید میں اسی طرح استعمال ہوا۔ اپنی اپنی توجیہ ہے، وَلِلنَّاسِ فِيمَا يُعَشِّقُونَ مَذَاهِبُ۔ یہاں پر ایک اور بات ہے، وہ بات یہ ہے کہ الحمد میں جو الف لام ہے، چونکہ یہ الف لام جو ہے حروف تعریف ہے، تو اس کی 4 اقسام ہیں۔ تو جب 4 اقسام ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پر کون سی قسم ہے، کیونکہ جب بھی کسی اسم پر الف لام داخل ہوتا ہے تو عموماً اس کی 4 صورتیں ہوتی ہیں۔ یا تو وہ جنسی ہوتا ہے، یعنی اس میں جنس پر اسے داخل کر کے متکلم اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ مدخول بہا کی جنس اور ماہیت مشہور و معروف ہے، جسے ہر کوئی جانتا ہے، جیسے ان الرجل خیر من المرأۃ، جنس مرد جنس عورت سے بہتر ہے۔ اب یہاں پر الف جنسی ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے استغراقی، کہ ان کے جو مدخول ہوتے ہیں جنس اور حقیقت تو نہیں ہوتی بلکہ افراد یا صفات کا استغراق ہوتا ہے۔ الف لام استغراقی میں جنس اور حقیقت مراد نہیں ہوتی بلکہ افراد یا صفات کا استغراق مقصود ہوتا ہے۔ اس کی 3 صورتیں بنتی ہیں کہ کسی اسم جنس پر الف لام داخل کر کے اس جنس کے تمام افراد کا استغراق مقصود ہو تو اس کو الف لام استغراقی کہتے ہیں، جسے ان الانسان لفی خسر میں۔ دوسری صورت ہے کہ اس جنس کے ایسے افراد مراد لیے جائیں جن کو متکلم اپنے ذہن میں متعین کرتا ہے، اپنے کلام میں متعین کرتا ہے، اس کو الف لام عہد ذہنی کہتے ہیں۔ جیسے کہا جائے کہ خرج الامیر، جبکہ شہر کا امیر ایک ہی ہوتا ہے، تو اس صورت میں جنس کے ایسے افراد مراد لیے گئے کہ متکلم کے ذہن میں متعین ہے، یہ الف لام عہد ذہنی ہوتا ہے۔ یہ تیسری صورت یہ ہے کہ متکلم اس جنس کے بعد ایسے افراد کی طرف اشارہ کرتا ہے جو خارج میں متعین ہوتے ہیں، اسے عہد خارجی والا الف لام کہتے ہیں، جیسے قرآن میں بھی استعمال ہوا ہے کہ انی اخاف ان یأکلہ الذئب، تو یہاں بھیڑیے کی جنس کا کوئی غیر معین فرد مراد ہے حضرت یعقوب کے ہاں۔
تو سوال یہ ہے کہ یہاں پر کون سا ہے، تو اب اس کی توضیح یہ ہے کہ اس مقام پر الحمدللہ میں الف لام کی یہ جو دو مؤخر ذکر تقسیم ہے کہ متعین معنی مراد لیا جائے یعنی عہد ذہنی والا، یا غیر متعین خارجی میں مراد لیا جائے جیسے عہد خارجی جسے کہہ رہے ہیں، تو یہ تو مراد لینا صحیح نہیں ہے، کیونکہ ہم کے بعض افراد اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ خاص کرنا اور بعض افراد کو اس کے لیے ثابت نہ کرنا یہ مناسب نہیں، جائز نہیں۔ تو اب یا تو اس میں الف لام جنسی ہے یا پھر الف لام استغراقی ہے۔ دونوں صورتوں میں مدعا اور مطلوب میں تو کوئی فرق نہیں ہوتا، لیکن بس طریقہ کار میں تھوڑا سا اعتباری فرق ہوتا ہے۔ اگر آپ الف لام جنس کا رکھیں، یعنی اس میں جنس پر داخل کر کے متکلم اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ جنس سے ماہیت مراد ہے، تو اگر یہ مالا الف لام جنسی ہو تو مطلب ہوگا کہ جنس سے حمد اللہ کی تعالی کی ذات کے ساتھ خاص ہے۔ جنس سے حمد کوئی کسی کی کہیں بھی کیسی ہی کرے وہ حمد اللہ کے ساتھ ہی خاص ہے۔ اور اگر الف لام استغراقی ہو تو جنس اور حقیقت تو مراد نہیں ہوتی، مطلب لیکن افراد و صفات کا استغراق مقصود ہوتا ہے، تو اگر آپ الف لام استغراقی قرار دیں تو مطلب ہوگا کہ حمد کے تمام افراد اللہ کی ذات کے لیے خاص ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمام قسم کی نعمتیں ظاہری ہوں، باطنی ہوں، جلدی ملنے والی ہوں، دیر سے ملنے والی ہوں، جسمانی ہوں، روحانی ہوں، دنیاوی ہوں، اخروی ہوں، سب کی سب یہ اللہ عطا فرماتا ہے۔ اب وہ واسطے کے ساتھ عطا فرماتا ہے یا بغیر واسطے کے عطا فرماتا ہے، اس لیے حمد کا حقیقت میں وہی مستحق ہے، کیونکہ مسبب الاسباب اور حقیقی منعم وہی ہے۔ تفصیل پیچھے گزر چکی ہے، تو اس صورت میں اس کے تمام افراد یعنی حمد کے اسی کے لیے خاص ہوں گے۔ الف لام الحمد میں جو ہے یا تو جنس کا ہے یعنی جنس ماہیت، جنس حمد اللہ کے ساتھ خاص ہے، یا پھر اس کا الف لام استغراقی ہے، مطلب یہ کہ جو جہاں جس کی جیسی کر رہا ہے، جس وقت میں کر رہا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ خاص ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ جب آپ نے الحمدللہ کہا ہے تو اس میں یہ بات ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے کہ جس ذات کی تعریف ہو رہی ہے وہ ذات حی بھی ہے، یعنی حی ہے، جس کی حیات اپنی ذاتی ہے، یعنی واجب الوجود ہے، وہ جس کا وجود ضروری ہے، اور وہ قدرت والا ہے، بالکل قدرت والا ہے، ارادے والا ہے، اختیار سے کام کرنے والا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیچھے ہم نے بیان یہ کیا تھا کہ زبان سے تعریف کرنا تعظیم کے طریقے پر نعمت ہو نہ ہو لیکن اختیاری خوبی ہوگی، یہ ہم نے پیچھے بیان کر دیا تفصیل کے ساتھ۔ تو جب اختیاری خوبی ہوگی تو مطلب وہ حی بھی ہے جس ذات کی تعریف ہو رہی ہے یہاں پہ، اور وہ قدرت والا بھی ہے، اور وہ تمام افعال اپنے اختیار کے ساتھ فرمانے والا ہے۔ تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالی تمام چیزوں کا اختیار رکھتا ہے اور تمام چیزیں تمام مخلوق اسی کے اختیار میں ہیں، تو اس الحمدللہ کے جملے سے یہ بات بھی واضح ہو گئی۔ یہی وجہ ہے کہ مقام حمد میں شکر کے بجائے الحمد ہی کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ الحمدللہ کی کچھ شاذ قراتیں بھی وارد ہوئی ہیں۔ بعض لوگوں نے الحمدللہ کو الحمدللہ بھی پڑھا ہے، اور بعض لوگوں نے الحمدللہ بھی پڑھا ہے۔ کیوں؟ امام حسن بصری رحمہ اللہ نے الحمدللہ پڑھا ہے، دیگر مفسرین نے الحمدللہ پڑھا ہے، لیکن یہ قرأت شاذہ ہے۔ اصل وہی الحمدللہ رب العالمین جو قرآن میں بھی استعمال ہوا اور آگے جہاں مصنفین استعمال کرتے ہیں الحمدللہ جو آگے استعمال کرتے ہیں۔ لیکن ان قرأت شاذہ پر ایک سوال وارد ہوتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ جو دال کے اتباع میں لام کو اعراب دینا ہے، یہ لام کے اتباع میں دال کو اعراب دینا ہے، تو یہ تو اس وقت ہوتا کہ جب دونوں حرف ایک ہی کلمے میں ہوں، لیکن الحمد کا دال الگ کلمے میں ہے، للہ کا لام الگ کلمے میں ہے۔ تو قرأت شاذہ والوں سے یہ سوال ہے کہ بھائی انہوں نے ایسا کیوں کرا؟ کہ اب حسن بصری رحمہ اللہ بڑے آدمی ہیں، دیگر مفسرین نے بھی جنہوں نے الحمدللہ پڑھا ہے، تو ان سے یہ سوال ہے کہ یہ دونوں الگ الگ کلمے ہیں، تو ٹھیک ہے اگر اتباع حرکت دینا جائز بھی ہے
یعنی اعراب حکائی جسے آپ کہتے ہیں، جیسے کہ قرآن مجید میں فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ والی آیت میں وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ بھی یہ قرات ہے، تو اس میں اعراب حکائی ہے اہل سنت کے ہاں کہ اس کا ما قبل کا اعراب ہی دے دیا گیا اس کو عطف کی صورت میں۔ تو اصل بات یہ ہے کہ ایک ہی کلمے میں ہو تو ٹھیک ہے، اب الحمد الگ کلمہ ہے، للہ الگ کلمہ ہے، تو یہاں پر تو اتباع والی بات ہی نہیں ہونی چاہیے تھی، تو کیوں الحمدللہ پڑھا گیا ہے یا الحمدللہ پڑھا گیا ہے؟ تو بات دراصل یہی ہے، اس کا جواب میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ دونوں جو ہیں جو جملے ہیں، یعنی کہ الحمدللہ یہ دونوں کلمے ہیں یہ ایک ہی ہیں، اکٹھے نازل ہوئے ہیں، اکٹھے استعمال ہوتے ہیں اور اکٹھے ہی جو ہے نا ان کا استعمال کیا جاتا ہے، اور حقیقت میں ان کا ارتباط عقلی اور ارتباط ذاتی اور ارتباط وضعی اتنا کامل و اکمل ہے کہ یہ ان میں انقطاع ہے ہی نہیں، اسی وجہ سے ان کو اعراب حکائی بھی دے دیا جاتا ہے۔ الحمدللہ بھی بعض دفعہ پڑھ دیتے ہیں، الحمدللہ بھی پڑھ دیتے ہیں، لیکن ہے قرات شاذہ اصل الحمدللہ ہی ہے۔ رہی یہ بات کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات جو ہے جب اس کی تعریف ہو رہی ہے تو اسے یہ کیسے معلوم ہو رہا ہے الحمدللہ کے جملے سے حی بھی ہے، قادر بھی ہے، تو اس کی پرزور تفصیل تو امام راضی رحمہ اللہ نے تفسیر کبیر میں بیان کی ہے، میں صرف یہاں تھوڑی سی وضاحت کر رہا ہوں تاکہ طلباء کے بعض ذہن میں آ جائے کہ یہ بسم اللہ ہو گئے، الحمدللہ ہو گئے، ان کی بڑی اہمیت ہے کہ جب ہم نے یہ کہا کہ حمد اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ خاص ہے، تو جب ہم نے یہ بات کر دی تو اس بات سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفات ہیں ان میں حیات بھی ہے، قدرت بھی ہے، ارادہ بھی ہے، علم بھی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان صفات کے ساتھ بالفعل متصف ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی ذات حمد کی کوئی بھی ہو، کسی کی بھی ہو، کہیں پہ بھی ہو، حمد اگر ہے وہ تو وہ اسی وقت مستحق ہو سکتی ہے، کوئی بھی ذات حمد کی اس وقت مستحق ہو سکتی ہے جب وہ ذات خوبی اور کمال اس کے اپنے ارادے سے صادر ہو، اور اختیار اور ارادے سے جب چیز اپنی وہ صفت ثابت ہوگی اور اس پر تعریف ہوگی تو حمد کہلائے گی۔ جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ اختیار اور ارادے پر ہی حمد ہوتی ہے تو اختیار اور ارادہ کس ذات میں ہوتا ہے؟ اختیار اور ارادہ یہ اس ذات کی صفات ہے کہ جس ذات میں صفت حیات بھی ہے اور وہ علم سے بھی متصف ہے۔ تو چونکہ الحمدللہ کہا گیا ہے تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالی گویا کہ اس میں جو ہے وہ اختیاری خوبی پر تعریف ہو رہی ہے۔ اختیار اور ارادہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ صفت حیات سے اور صفت علم سے اور صفت قدرت سے بھی متصف ہو، لہذا صرف الحمدللہ کہنے سے ہی یہ صفات کا معلوم ہو رہا ہے کہ وہ ذات حی بھی ہے، قادر بھی ہے، ارادہ بھی فرماتی ہے اور علم بھی رکھتی ہے، اسی لیے وہ ذات باری تعالیٰ دنیا میں کہیں بھی کسی کی حمد بھی ہو، ما سوی اللہ میں جہاں کہیں حمد ہوگی تو وہ ذات باری تعالیٰ کی ہوگی، کیونکہ وہی در حقیقت تمام خوبیوں کا جامع ہے۔ اور ایک اور بات جو باریک ہے وہ یہ ہے، طلباء کی تفہیم کے لیے عرض کر دیتا ہوں کہ یہاں پر جو بات ہو رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت اختیاری پہ تعریف ہو رہی ہے، تو اختیاری کے دو معنی، ایک تو معنی یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کو پسند کرتے ہیں، اختیار کرتے ہیں، یعنی مسبوق بالارادہ۔ مثال کے طور پہ آپ نے پانی اور دودھ اور شربت میں سے کچھ پسند کیا، اختیار کیا، یہ اختیار کا ایک معنی ہے۔ تو ایک معنی صرف یعنی کہ اختیار کا یہ ہے، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ جس کا فاعل مختار ہو، کرنے والا اپنی مرضی سے سر انجام دے کام۔ تو یہاں پر جو بات ہو رہی ہے کہ صفات باری تعالیٰ اختیاری ہے، یعنی اس کی اختیاری خوبی پر تعریف ہو رہی ہے، تو یہ اختیاری کا مطلب مسبوق بالارادہ والی صفت نہیں ہے کہ کوئی سمجھے کہ جی مسبوق بالارادہ ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات مسبوق بالارادہ نہیں ہے، اس سے تو پھر حادث ہونا لازم آئے گا۔ تو یہاں پر اختیاری کا یہ مسبوق بالارادہ والا معنی مراد نہیں ہے، بلکہ اختیاری کا مطلب یہی ہے یہاں پر کہ فاعل مختار ہو جس کا۔ تو جو یہ میں بات کر رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف اس کی صفت
اختیاری خوبی پر ہو رہی ہے تو وہ اختیاری مسبوق بالارادہ کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ وہ اختیاری یہ ہے کہ جس کا فاعل مختار ہو، کام کرنے والا اپنی مرضی اور اپنی منشا اور اپنے ارادے سے اس کام کو سر انجام دے، تو وہ اختیاری والا معنی یہاں پر مراد ہے۔ اس لیے کہ اگر دوسرا والا معنی مراد ہوگا مسبوق بالارادہ والا تو اس سے حدوث لازم آئے گا، کیونکہ پھر تو مطلب یہ ہوگا کہ وہ صفات پہلے تھیں اور پھر معاذ اللہ باری تعالیٰ بعد میں ہے، تو اس میں سے کسی تو وہ معنی مراد نہیں ہے یہاں پہ۔ یہ صرف میں طلباء کی تفہیم کے لیے اور تنقیح ذہن کے لیے بتا رہا ہوں کہ یہاں پر اختیاری کا جو مطلب ہے وہ مسبوق بالارادہ والا معنی نہیں ہے، بلکہ یہاں پر مطلب یہ ہے کہ جس کا فاعل مختار ہو، جس کو اپنے اختیار کے ساتھ کوئی فعل سر انجام دے۔ تو یہاں تک ہم نے الحمدللہ پر بات کی ہے، اور تقریباً میرے خیال سے کوئی 10 اسباق تسمیہ اور الحمدللہ پہ ہم نے بیان کر دیے ہیں، تاکہ طلباء جو ہے وہ آئندہ بھی جو دیگر کتابوں میں سے استفادہ حاصل کریں، اس کو سنیں اور اس کو سمجھیں، اور ان میں جو ابحاث بیان کی گئی ہیں ان میں غور و فکر کر کے اپنے اذہان کو بلند و بالا کریں، اور پھر بالخصوص علم عربی میں جو علم بلاغت کی چاشنی ہے اس کی طرف متوجہ ہوں۔ اور یہ پھر بھی کم چیزیں ہیں، علم بلاغت تو بہت اوپر کی اور اعلیٰ ترین چیز ہے، اور اسی کو ہم پڑھ رہے ہیں، اسی کو ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اسی اس کے اصول اور اس کے قواعد اور اس کی مثالیں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو ہم اس کے بعد انشاءاللہ العزیز اگلے سبق کی طرف چلتے ہیں، جس میں ذات باری تعالیٰ کے نام اور اس کی ذات پر بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور اس پر قرآن سے آگے قربت پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، وما توفیق الا باللہ۔